پروگرام خبر سے خبر میں نادیہ مرزا میں خوش آمدید۔ ناظرین 24 نومبر کو احتجاج تو ہو گیا، دھرنے کی کوشش بھی ہو گئی، دھرنا جو پروٹیسٹرز تھے وہ ڈسپرس بھی ہو گئے، یہ ساری چیزیں ہو گئی اور ایک آپریشن بھی ہو گیا۔ اب آج تک بہت سارے ایسے سوالات جن کے جوابات نہیں مل رہے یا جوابات ابھی بھی آنا ابھی باقی ہے۔ پی ٹی آئی کے کلیمز جو ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، اور جو پی ٹی آئی کے کلیمز ہیں کافی حد تک جو انٹرنیشنل میڈیا ہے یا انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے وہ ان کو انڈورس بھی کر رہا ہے یا ان کو سپورٹ بھی کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف حکومت آج بھی کہنے پر بارہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی سطح پر ابھی بھی مختلف قسم کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کا کیٹیگوریکلی یہ کہنا ہے کہ یہ فسادی گروپ تھا، انتشاری گروپ تھا، حملہ کرنے آیا تھا اور ہم نے ان کو یہاں سے بھگا دیا اور یہ یہاں سے بھاگ گئے، لیکن اس میں کوئی جانی زیاں نہیں ہوا۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے کلیمز یقیناً اس سے مختلف ہیں۔ اب خبریں اس کو لے کر آ رہی ہیں، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی پہ مزید کوئی سخت وقت آنے والا ہے، کے پی میں شاید گورنر راج لگ جائے یا پی ٹی آئی پر پابندی لگ جائے، مزید کیا سختیاں ہو سکتی ہیں اس پہ بھی آگے بات کریں گے، لیکن ذرا خواجہ آصف صاحب آج کیا کہہ رہے تھے وہ سن لیتے ہیں۔ بار بار یہ ہمارے کہنے کے باوجود کہ ڈی چوک پہ تک ہم نہیں آنے دیں گے، ہم نے اس کے آلٹرنیٹ جو ہیں متبادل جگہ آفر کی اور بانی پی ٹی آئی ان پہ اگری بھی کر گئی، لیکن یہ خاتون جو ہے انہوں نے کہا میں تو ڈی چوک لے کے جاؤں، ہمیں جو مرضی ہو جائے۔ جو حملہ تھا، تیسرا حملہ تھا، اس کو ناکام بنایا۔ جی ٹی روڈ کے اوپر جو کچھ ہوا وہ بھی ٹی وی کی سکرینز نے سارے ملک میں دکھایا۔ رینجرز کے جوان شہید ہوئے، پولیس کی شہادتیں ہوئیں، سینکڑوں کے حساب سے لوگ زخمی ہوئے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ساری کی ساری توپوں کا رخ جو ہے وہ بشریٰ بی بی کی طرف ہو گیا ہے۔ ایک طرف پارٹی کے اندر بھی یہ رائے پائی جا رہی ہے کہ جی بشریٰ بی بی کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہوا اور بہت ساری کچھ چیزیں، دوسری طرف جو حکومت ہے وہ بھی اس نے بھی توپوں کا رخ جو ہے وہ بشریٰ بی بی کی طرف کیا ہوا ہے۔ بشریٰ بی بی کا رول کس حد تک ہے، کس حد تک نہیں ہے، اور اس کے بعد کیا کچھ ہوا اس پہ ذرا بات کریں گے۔ علی امین گنڈا پور صاحب جو کہ بشریٰ بی بی کے ساتھ تھے، لیکن اگین توپوں کا رخ بشریٰ بی بی کی طرف ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب جب واپس چلے گئے، خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس ہوا اور بڑے جس کو کہنا چاہیے کہ تباہ کن قسم کا اجلاس تھا، وہاں پہ جو تقاریر ہوئیں وہ بڑی الارمنگ سچویشن کی طرف اشارہ کرتی ہیں، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے خطاب میں کیا کہا مختصراً سنتے ہیں۔ لگاؤ گورنر راج، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں فلور آف دا ہاؤس کہ تمہارے باپ میں جرأت ہے، لگاؤ گورنر راج تم۔ خدا کی قسم اس صوبے کے اندر اس مینڈیٹ کے ساتھ تم نے گورنر راج لگایا، اس صوبے میں تم رہ گئے تو ہم اپنے باپ سے پیدا نہیں ہوئے ہوں گے۔ پنجاب پولیس کچے کے ڈاکو تو کنٹرول ہو نہیں رہے، اتنے لوگوں پہ گولیاں چلاتے ہو اور پھر کہتے ہیں بے شرم اور بے غیرت کہ بھاگ گئے۔ میرے لوگ کیا ملیٹنٹ ہیں، کیا دہشت گرد ہیں؟ تم ان پہ گولیاں مارو گے۔ علی امین گنڈا پور صاحب تو یہاں بے شرم اور بے غیرت کا لفظ جو ہے وہ حکومت کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں کہتے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ خبریں بھی تھیں کہ جو بعد میں اجلاس ہوا اس میں بشریٰ بی بی نے شرکت کی اور اس قسم کے الفاظ بڑے غصے میں کہے، جس پہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو ہے وہ ریئیکٹ کیا، ریزائن بھی کیا۔ بہرحال آج خبریں ہیں کہ انہوں نے اپنا ریزگنیشن واپس لے لیا، اس پر بھی بات کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی بات کر رہے تھے، کوئی یوم تاسیس کی پیپلز پارٹی کی تقریب تھی، اس میں انہوں نے بھی گفتگو کی، گورنر راج کے حوالے سے انہوں نے بھی کامنٹ کیا، سنیے ذرا۔ اب میرا خیال میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کو قائم کرنا پڑے گا، یا بات چیت سے یا لاٹھی سے۔ شاید حکومت کے کچھ اس قسم کے وہ فیصلے یا کرنے جا رہے ہیں جس سے وہ کسی سیاسی جماعت پہ پابندی لگائیں یا کسی صوبہ میں گورنر راج قائم کریں۔ آفیشلی پاکستان پیپلز پارٹی سے حکومت نے ان ٹاپکس پہ تو رابطہ نہیں کی۔ یہ دو جو آپشنز ہیں ہم پسند تو نہیں کرتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی ضرور کسی بھی کانورسیشن میں اپنا رائے سامنے رکھے گا اور کوشش یہ کریں گے کہ اتفاق رائے سے فیصلہ کیا جائے۔ اچھا، یہاں تو فیصلہ اتفاق رائے سے کیا جائے، لیکن جب بات پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ہے تو یا تو بات چیت سے ہو یا پھر ڈنڈے سے ہو۔ اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کافی ان کی لیڈرشپ ان پہ بڑا پراؤڈ کرتی ہے، کوئی ان سے پوچھے کہ کیا ڈنڈے کے زور پہ کوئی پولیٹیکل اسٹیبلٹی آج تک کہیں پر آئی ہے، اور اگر آئی ہے تو وہ پھر مثالوں کے ساتھ ہمارے سامنے رکھ دیں تو پھر ہم ان کی جو شعور ہے، جو ان کی ساری چیزیں اس کو ہم تسلیم کر لیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جو معاملات ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے اندر، پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہوا اس نے سب نے مذمت کی سوائے حکومتی صفوں کے، لیکن اس کے بعد پی ٹی آئی کے اندر اختلافات شدت اختیار کر لے۔ جو پہلے سے باتیں ہوتی تھی کہ گروپنگ ہے، فلاں ہے،
اور سوال یہ ہوا کہ کارکنوں نے تو گولیاں کھائیں، کارکن اگر شہید بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے، لیڈرشپ کہاں تھی؟ اور اگر تھی تو پھر وہ کدھر چلی گئی؟ وہ سب سے پہلے کیوں بھاگ گئی؟ فردوس شمیم نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر ترین رہنما ہیں پی ٹی آئی کے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اب حکومت جو ہے وہ تو کافی ایگریسو موڈ میں نظر آ رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں یا تو بات چیت سے یا پھر ڈنڈے سے۔ بات چیت سے تو آپ تیار نہیں ہیں، نہ حکومت مذاکرات کے موڈ میں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ڈنڈا چلے گا اور پی ٹی آئی پہ پابندی بھی لگ سکتی ہے، گورنر راج بھی لگ سکتا ہے۔ تو کیا دیکھ رہے ہیں، کس طرح سے مقابلہ کریں گے؟ ایک مقابلہ کرنے کی کوشش تو آپ کے سامنے ہے، اس کا نتیجہ؟ Let's start with each of the issues independently. پارٹی کو بین کر دیں گے۔ پاکستان کی تاریخ میں جتنی پارٹیاں بین ہوئی کوئی ختم نہیں ہوئی، کوئی ایک پارٹی بھی بتا دیجئے۔ پیپلز پارٹی نے نیشنل عوامی پارٹی کو بین کیا، وہ عوامی نیشنل پارٹی بن گئی۔ ضیاء الحق صاحب نے پی 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 کو بین کیا، وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بن گئی۔ پارٹیوں کا بین کرنے سے کبھی بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جو سوچ ہے، جس کی پاپولیرٹی ہے، وہ ختم نہیں کی جا سکتی۔ آپ اکبر بگٹی کی نوجماعت کو ختم کرنے کی کوشش کی، عطاء اللہ مینگل کی ختم کرنے کی گئی، یہ محمود خان اچکزئی کی پارٹی کو ختم کرنے کی بے تحاشا کوششیں ہیں۔ خود عوامی لیگ کو بھی 1971 میں کیا، لیکن وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو یہ ایک ریٹروگریسو اسٹیپ ہوتا ہے، اس کے پارٹیاں جو ہیں وہ نام سے نہیں چلتی ہیں، اپنی آئیڈیالوجی پہ چلتی ہیں، اپنی لیڈرشپ کی پاپولیرٹی پہ چلتی ہیں۔ تو وی آر ناٹ ورڈ اباؤٹ دیٹ ایسپیکٹ۔ دوسری چیز جو ہے، اچھا، یہ مینڈیٹ جو چوری کیا جاتا ہے، چاہے کسی بھی جماعت کا کیا جائے، کہیں بھی کیا جائے، کسی ملک میں کیا جائے، اس کے نقصانات بہت ہوتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں بھی اس کے نقصانات ہم بھگت چکے ہیں، جیسے کہ جب ہم نے شیخ مجیب الرحمان کو پاکستان کا وزیر اعظم نہیں بنا تو پاکستان 2 لخت ہو گیا۔ تاریخ میں پاپولر گورنمنٹس کو اگر ڈکٹیٹوریل میجرز کے ذریعے، ان پاپولر میجرز کے ذریعے، ان ڈیموکریٹک میجرز کے ذریعے، غیر جمہوری، غیر اخلاقی طریقے سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کے نتائج ہمیشہ ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتے، نقصان دہ زیادہ ہوتے۔ ناظرین مختصر سا بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں اسٹے ود اس۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، تو آپ آج الزام 2024 میں ان پہ لگا رہے ہیں، یہی الزام آپ پر 2018 میں لگتے تھے، تو میں خیال ہے ابھی فی الحال اس ڈیبیٹ سے نکل جاتے ہیں۔ کیا الزام لگتے تھے؟ میں نے کون سی پارٹی بین کی؟ ہم نے کس پارٹی کو بین کرنے کی بات کی؟ ارے نہیں سر، پارٹی بین کی بات نہیں کری، مینڈیٹ کی بات کری ہوں، مینڈیٹ چوری کی بات کری ہوں، غیر جمہوری انداز میں لانے کی بات کری ہوں، زبردستی لانے کی بات کر رہی ہوں، غیر جمہوری انداز میں کسی اور حکومت کو ختم کرنے کی، وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کی بات کری ہوں۔ لیکن سر معذرت، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ آپ نے بالکل درست کہا کہ جو پارٹیز بین کرنے سے پارٹیز ختم نہیں ہو جاتی، لیکن صورتحال تھوڑی سی مختلف بھی ہوتی ہے، اس پہ بھی میں نہیں جاتی۔ سوال یہاں پر لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات کی جس نہج پر پہنچ گئے، ان کو باہر کے کسی دشمن کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو آپ کی پارٹی کے اندر چل رہا ہے، جو کچھ ہوا، جو کچھ ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں، بشرا بی بی کیا کر رہی ہیں، علی اکثریت لوگ کہتے ہیں کمپرومائزڈ ہے، بڑی بڑی کالز دیتے ہیں، پنجاب سے کوئی نکلتا نہیں ہے، لیڈرشپ آپ کی ڈی چوک پہ پہنچتی نہیں ہے، کارکن وہاں پہ گولیاں کھاتے ہیں، تو سر کسی دشمن کی ضرورت ہے سر پی ٹی آئی کو؟ جی بالکل، جو یہ کہتے ہیں درست کہتے ہوں گے، لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا کیا؟ پی ٹی آئی کو پہلے انہی نے لوگوں کے بازو مڑوڑے، فائلیں نکالی، ویڈیو بنائی، ساؤنڈ آڈیو ٹیپس نکالی، اور پارٹی کے بہت سارے لوگوں کو پارٹی چھڑوا دی۔ بڑے بڑے نام یا ہاتھ مڑوڑے گئے، یا بلیک میل ہوئے، یا انڈیوسمنٹ ہوئی۔ سر یہ تو پتہ ہے، مجھے یہ بتائیں لیڈرشپ ڈی چوک پہ کیوں نہیں پہنچی سر، یہ بتا دیں۔ نہیں ابھی آپ دیکھیں، جب آپ سوال پوچھیں کارکنوں کو کیوں گولیاں کھانے کے لیے چھوڑ دیا؟
اچھا میں جواب آپ کے طریقے سے دوں گا یا اپنے طریقے سے دوں گا؟ میں آپ کے سارے سوالوں کے جواب یہ ایک سازش چل رہی ہے منظم جو چلا رہی ہے اس ملک میں، جو فاشزم کو پروموٹ کر رہی ہے، جو ہائبرڈ رجیم کو پروموٹ کر رہی ہے. پہلے انہی نے پی ٹی آئی کو توڑنے کی اس طرح کوشش کی -1، اور اس پہ عمران خان نے کہہ دیا ایبسولوٹلی ناٹ. پھر انہیں کہا کہ ہم ان کا الیکشن میں ان کا نام و نشان ہٹا دیتے ہیں، ان کا سمبل بھی لے لیتے ہیں، ان کا نام بھی لے لیتے ہیں، ان کے لیڈر کا نام بھی نہیں لیا جائے گا. اور یہی پارٹی جو باقی رہ گئی تھی، جس کی تنظیم بھی خطرے میں تھی، جس کے دفتر بھی نہیں کھلے ہوئے تھے، جس کو الیکشن کی کیمپین بھی نہیں چلانے دی، وہ پاکستان میں 2/3 اکثریت لے کے آگے آ گئی. اب اس کے بعد انہی نے دوبارہ ایک نیا شروع کیا ہے جو بشرا بی بی کا ہے. دس از آل لائز بائی دا گورنمنٹ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اب آتے ہیں آپ کے سوال کے اوپر کہ پنجاب سے لوگ نہیں نکلتے. ذرا حساب تو لگائیے، پنجاب کی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو پنجاب سے، اس کے نام نہیں میں نے صرف پنجاب کا نام ہی نہیں لیا سر. میں نے پنجاب کا نام ہی نہیں لیا. آپ نے نہیں کہا کہ پنجاب سے، میں نے پنجاب کا نام نہیں لیا. آپ نے ابھی کہا نہیں، میں نے پنجاب نہیں کہا. آپ کی تو اکثریت لیڈرشپ نہیں تھی سر. ویڈیو چھوٹے چھوٹے کلپس ڈال کے اس کے بعد غائب تھے. کتنے لوگ گولیاں کھا رہے تھے. میں ڈی چوک پہ تھا، عمر ایوب ڈی چوک پہ تھے، علی امین گنڈا پور تھے، علی اصغر خان تھے. آپ نام لیتی جائیے، میں بتاتا ہوں. اون عباس بپی تھے، آپ پوچھے اسد کیسر تھے، علی محمد خان تھے. میں آپ کو نام اور ویڈیو دکھاتا جاتا ہوں. شہریار آفریدی تھے، شیر افضل مروت تھے. اچھا تو اچھا میں یہ سوال آپ سے کرنا نہیں چاہتی سر، لیکن اس کا مطلب یہ کہ سب تھے، سب گاڑیوں میں تھے، سب وہاں سے نکل گئے اور گولیاں کھانے کے لیے صرف کارکن رہ گئے. اچھا جی، آپ کے خیال سے یہ ہوتا ہے؟ میرے خیال سے آپ کو ریشیو دیکھیے پہلی چیز، اور حالات دیکھیے سارے. ہمیں تانے دینے سے کچھ نہیں. ہم یہ پھر لیڈر کی ہماری کال کے اوپر انشاءاللہ اگلے جمعے کو میں نے کہا ہے کہ ہمیں پھر نکلنا چاہیے اسلام آباد کے لیے. جب ہم اپنے لوگوں کی لاشیں، جی اگلے جمعے کو انشاءاللہ میں نے اپنی پارٹی سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے گھر نہیں بیٹھنا، ہم نے پھر ایک اور احتجاج. تو کیا اب آپ لوگ جنگ کرنے آئیں گے یا آپ لوگ اسلحے سے لیس؟ اب کے جو کرنے آئیں گے ہم پرامن احتجاج کرنے آئیں گے. ہم پہلے بھی پرامن تھے. سر وہ تو ابھی کیا تھا آپ نے. ہاں ابھی بھی ہم پرامن ہی تھے. ابھی بھی آپ لوگ پرامن ہی آئے تھے نا. جی میں آپ کو اس کا تو ثبوت ہے. ہم پشاور سے نکلے، ہم اسلام آباد تک پہنچے. اگر رکاوٹیں نہیں ہوتی تو ہم نے تو کوئی کسی گولی نہیں چلائی. ہم نے تو کوئی اندھیرا نہیں کیا. اندھیرا تو کر کے گولیاں ہم پہ چلائی. مجھے پتا ہے نا، میں یہ نہیں کہہ رہی نا، میں کہہ رہی ہوں آپ پرامن تھے، لیکن اس کا انجام آپ نے دیکھ لیا نا. برداشت نہیں ہے، زیرو ٹالرنس ہے. ارے بھائی اور مر جائیں گے تو دوبارہ پرامن کیسے آئیں گے؟ ہم پرامن رہیں گے. جو تشدد کر رہا ہے وہ کرے. ہم بھی دیکھتے ہیں ان کا ظلم کہاں تک جائے گا. یہ کتنا لہو ان کے ہاتھوں پہ آئے گا جب ان کو شرم آئے گی اور جب قوم جاگی. پھر آپ 6 کارکنوں کی پھر آپ شہید کروا دیں گے کارکن، اور پھر لیڈرشپ بعد میں جا کے ایک دوسرے کو الزامات. کارکن مرے یا لیڈر مرے. اچھا اگر آپ کو سکون مل جائے گا تو آپ کیا کہتی ہیں کہ کوئی ایک فردوس تک کوئی مر جائے گا تو اللہ نہ کرے سر، کیسی باتیں کر رہے ہیں. اللہ نہ کرے، نہ اللہ نہ کرے. لیڈر مر جائے، لیڈر نہیں مرتے، کارکن مرتے. نہیں سر میں ایسا نہیں کہہ رہی. اللہ نہ کرے کسی ایک، نہ سر غلط نہیں سر، ایسا نہیں ہو سکتا. میرا مطلب یہ نہیں ہے. خدا نہ کرے چاہے لیڈر ہو چاہے کارکن ہو، وہ ایک انسانی جان ہے، اور انسانی جان بہت قیمتی ہوتی. مشال یوسفزئی جن کو آج ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، یہ کل انہوں نے بات کی ہے کہ وہ نہیں جانا چاہتی تھی. ان کو دھوکے سے کہا گیا کہ ہم آپ کو آگے لے جا کے دوبارہ کارکنوں کے پاس لے کے جا رہے ہیں، اور واپس لے گئے. اگر دیکھیں میرے نزدیک پہلی چیز، ہماری پارٹی کے اندر ایک پارٹی سٹرکچر ہے ایک، اور جو بھی ہے وہ فارمل اسپوکس پرسن ہے. اور بشرا بی بی کی ہے تو اس کو ہٹایا، اس نے کو ہٹایا پھر بشرا بی بی نے ہوگا نا. ہم تو نہیں ہٹا سکتے. Because we don't appoint Bushra Bibi as a spokesperson, because Bushra Bibi is not an official office holder of PTI. نہیں ان کو ایڈوائزر ٹو سی ایم کے عہدے سے ہٹایا ہے سر. وہ ایڈوائزر تھی. اچھا ایڈوائزر نہیں، آپ نے کہا ان کو ہٹا دیا گیا. اچھا لیٹس فار ون مومنٹ ایزیوم کہ بشرا بی بی کو ان کی مرضی. سوری سر، میں آپ کو ایک منٹ آپ سنتے جائیے نا نادیہ. جی بشرا بی بی کو ان کی مرضی کے بغیر علی امین گنڈا پور، عمر ایوب خان اس جگہ سے لے کے پشاور آ گئے.
میرے خیال سے انہی نے درست کیا، اس کہ میں بھی عمران خان کی بیوی کو گولیوں کی بوچھار میں ٹیئر گیس کی شیلنگ کے درمیان چھوڑ کے نہیں آ سکتا تھا، اور میں اور میری ٹھیک پارٹی ہے، کے بالکل صحیح، آپ کا موقف سامنے آ گیا. میری اور میری پارٹی کی لیڈرشپ believes in living to fight another day. ہم we don't believe کہ مر جاؤ تو ہیرو بن جاؤ، نہیں، ہم بار بار نکلیں گے، بار بار بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سر. جب تک جان باقی ہے ہم اپنے موقف کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. چلے، تھینک یو مچ سر آپ کے ٹائم کا. فردوس شمیم نقوی صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا میں نے پارٹی کو دوبارہ کہا ہے کہ دوبارہ ایک احتجاج کریں گے، پرامن احتجاج کریں گے، جس کو مارنے کا شوق ہے مزید اپنا شوق پورا کر لے. بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں. تمام تر جو صورتحال ہوئی، بہت سارے سوالات جس کے جوابات ہمیں ڈھونڈنے ہیں، وہ جوابات ہم کوشش کریں گے. سینئر جرنلسٹ، سینئر اینالسٹ حامد میر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے بات کرتے ہیں. جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم حامد میر صاحب. جی وعلیکم السلام. تھینک یو سر، تھینک یو فار یور ٹائم. حامد میر صاحب، بہت کچھ ہوا، ہم نے آپ کے بہت سارے انٹرویوز بھی دیکھے، پروگرامز بھی دیکھے، اور یہ ساری چیزیں، بہت سارے سوالات ایسے ہیں جن کے جواب ابھی بھی شاید آنا باقی ہیں. سب سے پہلے میں آپ سے جاننا ہی چاہوں گی کہ 24 نومبر کا ایک احتجاجی دھرنا ہوتا ہے، احتجاج کی کال ہوتی ہے، فائنل کال ہوتی ہے. ایز سچ حکومت ہمیں مذاکرات میں کہیں بھی سنجیدہ نظر نہیں آئی، لیکن پھر بھی پیغام رسانی ہوتی رہی. آخر حکومت نے اس دن کسی تحمل سے کام لینے کے لیے کیوں نہیں سوچا، یا تحمل سے کام کیوں نہیں لیا آپ کی نظر میں؟ اور شاید کیپٹل میں، دارالخلافہ میں، وفاق میں پہلی دفعہ احتجاجی مظاہرین پر ڈائریکٹ گولیاں چلی ہوں، تو کیوں یہ کیا مائنڈ سیٹ تھا، اور کیوں نہیں سوچا کہ تحمل سے کام لیں، یا مذاکرات سے کریں، یا کسی اور طریقے سے ان کو ڈسپرس کرنے کی کوشش کریں؟ دیکھیں، اس میں جو مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کے جو مختلف ادارے ہیں ان کے درمیان کوارڈینیشن نہیں تھی، کیونکہ میں اس دن صبح 11 بجے سے لے کے تو رات 11:30-12 بجے تک میں اسی بلو ایریا کے علاقے میں بھی تھا، کیونکہ ہمارا بھی آفس وہیں پہ ہے. تو اس دوران میں حکومت کے 2-3 جو سینئر منسٹرز ہیں، میری ان کے ساتھ بات بھی ہوئی، بلکہ 1-to-1 میٹنگ بھی ہوئی، اور ایک منسٹر صاحب کا تو اس دن میں نے انٹرویو بھی کیا تھا. تو مجھے یہ تاثر مل رہا تھا کہ یہ جو سیاسی لوگ ہیں حکومت کے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر تحریک انصاف کا جو دھرنا ہے وہ اگر ڈی چوک میں آگے بیٹھ جاتا ہے تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ مجھے مثال دے رہے تھے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی 2012 میں 11 میں یا 12 میں بھی طاہر القادری صاحب ایک دھرنا لے کے آئے تھے سردی کے موسم میں، اور پیپلز پارٹی نے ان کو روکا نہیں تھا. وہ آئے، وہ ڈی چوک میں آگے بیٹھ گئے، پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بیٹھ گئے، اور کافی دن تک بیٹھے رہے. پھر کنٹینر پر جا کر منسٹرز نے مذاکرات کی اور پھر وہ واپس چلے گئے. آپ کو یاد ہوگا جب ایک بڑی مشہور جفی پڑی تھی طاہر القادری صاحب کی اور قمر زمان کائرہ صاحب کی، تو وہ ایک نون لیگ کے صاحب کی، جی بالکل تو وہ نون لیگ کے ایک منسٹرز جو ہیں وہ مجھے وہ یاد کروا رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے آپ کو یاد ہے نا، تو یہ اگر آگے بیٹھ گئے ہیں تو ٹھیک ہے، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے ان سے یہ کہا جی کہ دوپہر کچھ پروٹون پہ قبضہ کیا ہے، اور اس کے شروع میں تو ایسے لگ رہا تھا کہ سیکورٹی فورسز نے مزاحمت نہیں کی اور وہ واپس چلے گئے ہیں، ریٹریٹ کر گئے ہیں تاکہ خون خرابہ نہ ہو. لیکن 2 بجے کے بعد جو ہے وہ بہت فائرنگ ہوئی ہے، اور 2 بجے سے لے کے اور 5 بجے کے درمیان اس کا تو میں نہیں شاہد ہوں، بہت زیادہ فائرنگ ہوئی تھی. اور 3-3:15 بجے کے قریب میں نے خود دیکھا کہ کچھ لوگوں کو گولیاں لگیں اور ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا. تو میں نے ان منسٹرز کو کہا کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر یہ آگے بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کو اعتراض نہیں ہے، تو آپ نے بتانا تھا نا، کیونکہ یہ تو ابھی تک بہت فائرنگ ہو چکی ہے، اور اس وقت بھی فائرنگ ہو رہی تھی جب میری ان سے بات ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہماری ابھی پرائم منسٹر سے بات ہوتی ہے، کوئی میٹنگ ہوگی تو ہم ان کو کہیں گے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کی، آگے بیٹھے ہیں، ان کو بیٹھے رہنے دیں، ان کو ورنہ لاشیں مل جائیں گی. تو تھوڑی دیر کے بعد 5:15 5:30 کا ٹائم تھا یہ، اور میں اپنے دفتر واپس آیا ہوں. اور اس کے بعد جیسے ہی مغرب کا اندھیرا ہوا ہے تو مجھے میرے آفس کے لوگوں نے کہا جی کہ آپ اپنے آفس کی لائٹیں بند کر دیں. میں نے کہا میں لائٹیں کیوں بند کر دوں، میں کام کر رہا ہوں.
انہوں نے کہا جی کہ حکم آیا کہ سب لائٹیں بند کر دیں. میں نے کہا یہ ٹی وی چینل کا دفتر ہے, اگر ہم لائٹیں بند کر دیں گے تو کام کیسے کریں گے؟ انہوں نے کہا سر ہمیں یہ نہیں پتا, آپ کو بند کرنی پڑے گی. تو میں نے سمجھا کہ یہ کچھ زیادہ پریشان ہیں. میں نے کہا جائیں آپ اپنا کام کریں. میں نے فٹافٹ جو ہے نا وہ اپنے پروڈیوسر سے کہا کہ آپ ایڈٹ کریں جو ہم باہر سے شوٹ کر کے لائیں, اور ابھی سیکنڈ پارٹ ہمیں کرنا ہے. لیکن اس دوران میں کچھ اور لوگ بھی آ گئے اور انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ صرف لائٹ بند نہ کریں, آپ کمرہ بند کریں اپنا اور جائیں دفتر سے. میں نے کہا یار آپ کیسی بات کر رہے ہیں, یہ ٹی وی چینل کا دفتر ہے, یہ کیسے بند ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ تو بند ہوگا. اور 6:30 اور 7 بجے کے درمیان وہ ہماری پوری بلڈنگ جو ہے وہ اس کی انہوں نے لائٹیں آف کروا دی. مجھے بتایا گیا جی کہ بابڈا نے بجلی بند کر دیا ہے اور جو جنریٹر ہے وہ کام نہیں کر رہا, یہ ہے وہ ٹیکنیکل ایشوز انہوں نے بتائے. اور ہمیں جناب سب کے سب لوگوں کو انہوں نے وہاں سے نکال کر اور 7 بجے انہوں نے لاک کر دی, اس بلڈنگ کو لاک کر دیا. ہم باہر تھے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دن میرا شو جو ہے وہ سارے کا سارا باہر تھا. ایک منسٹر کا میں نے انٹرویو کیا, وہ اس کے گھر پہ جا کے کیا. تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آج رات کو کچھ بہت بڑا ایکشن ہونے والا ہے. تو میں نے پھر دوبارہ ایک وزیر صاحب کو میں نے کانٹیکٹ کیا. میں نے کہا جی ہمیں تو ہمارے آفس سے نکال دیا, تو اس کا مطلب ہے کوئی بہت بڑا آپریشن ہونے والا ہے آج. تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا. اور پھر ایک اور منسٹر کو پوچھا, اس نے کہا مجھے نہیں پتا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد 8 بجے 8:15 بجے جو ہے وہ کچھ اس طرح کی موومنٹ شروع ہوئی کہ جو جناح ایونیو پہ جو چائنا چوک کے سامنے جو ایک بہت بڑا مجمع تھا پی ٹی آئی والوں کا, انہوں نے مجھے کہا, انہوں نے مجھے دیکھا, انہوں نے مجھے کہا کہ جناب آپ یہاں سے کہیں آگے پیچھے ہو جائیں کیونکہ اوپر بلڈنگز پہ سنائپر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آپ کو نشانہ بنائیں گے اور الزام ہم پہ لگا دیں گے کہ عمران خان نے ڈیالہ جیل سے حکم جاری کیا تھا کہ حامد میر کو قتل کر دیا جائے. مجھے ہاتھ چھوڑ کے انہوں نے کہا, تو میں تو وہاں سے واقعی خوفزدہ ہو گیا. میں نے کہا یہ تو بڑی زبردست کانسپریسی تھیوری انہوں نے مجھے پیش کر دیا ڈرانے کے لیے. میں وہاں سے ہٹ گیا اور میں پولی کلینک کی طرف چلا گیا. اور اس دوران میں 8:30 9 بجے کے قریب جو ہے وہ اس طرح کی موومنٹ شروع ہو گئی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں کچھ ہوگا, اور کچھ دیر کے بعد فائرنگ شروع ہو گئی. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو سیاسی لوگ تھے وہ چاہ رہے تھے کہ آپریشن نہ ہو, لیکن جو غیر سیاسی ذہن کے لوگ ہیں وہ پرویل کر گئے اور انہوں نے آپریشن کر دیا. سر آپریشن ہو گیا, جو ساری چیزیں آپ نے بتائیں ڈیفینیٹلی بڑی الارمنگ بھی ہیں اور افسوسناک بھی ہیں. اب معاملہ جو حکومت ہے وہ, میں تو کچھ لوگوں کے بیان دیکھ کے ابھی بھی حیران ہوں کہ ابھی بھی تمسخر اڑا رہے ہیں کہ کہاں ہیں لاشیں, کوئی لاش ہے تو بتائیں, پی ٹی آئی والے لاشیں ڈھونڈ رہے ہیں. سر آپ نے پورا اپنا ٹائم وہاں پر گزارا, آپ کی اطلاعات کے مطابق کتنے لوگوں کی وہاں پر ڈیتھس ہوئی ہیں اور ہوئی بھی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں, اور خاص طور پہ وہ نمازی جس کی ہم کنٹینر والے کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, میں پہلے اس نمازی کی بات آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ اس کا نام ہے طاہر عباس تارڑ, وہ منڈی بہاؤدین کے قریب ہے, تحصیل پھالیا, اس کے ایک گاؤں سے اس کا تعلق ہے. اور وہ جو ہے اپنے جب گاؤں سے چلا تھا تو اس نے مجھے, اس کے کچھ ساتھیوں نے مجھے بتایا, اور مجھے ان کے ساتھیوں نے کریک ڈاؤن ہونے سے پہلے بتایا دن کی روشنی میں, کیونکہ شاید میں پہلا آدمی تھا جس نے ڈی چوک میں جب پی ٹی آئی والے پہنچے تو ٹی وی چینل تو خبر نہیں چلا رہے تھے کہ انہوں نے قبضہ کر لیا ڈی چوک پہ, تو میں نے وہ ایک ویڈیو پوسٹ کر دی تھی. تو اس کے بعد جو ہے نا مجھے پھر پی ٹی آئی والے جو ہیں انہوں نے, کیونکہ میں قریب ہی تھا ان کے, تو انہوں نے بہت سی مجھے جو ہے نا انفارمیشن دینی شروع کر دی. مجھے ایک بندے نے بتایا کہ یہ جو ہے نا اس نے منت مانگی ہوئی تھی کہ اگر میں ڈی چوک پہنچ گیا تو میں وہاں پر کنٹینر پہ چڑھ کے میں کوئی شکرانے کے نفل ادا کروں گا. تو یہ وہ واقعی وہ نفل ادا کر رہا تھا. اور اس نے اس واقعے کے بعد جب وہ نیچے گر گیا تو اس کے بعد انہوں نے اس کو ہاسپٹل میں داخل کروایا ہے. ہاسپٹل سے اس کی دونوں ٹوٹ گئے تھے, اس کو پہلے تو اپنے علاقے کی طرف لے کے گئے ہیں, لیکن پھر اس کے جو کچھ ساتھی ہیں وہ ان کا ایک خیال تھا کہ کیونکہ ہاسپٹل میں اس کا نام وغیرہ درج ہو گیا ہے تو یہ اس کے پیچھے آئیں گے, تو وہ اس کو کہیں اور لے گئے. تو وہ بہت شدید زخمی ہے, لیکن وہ اس وقت پولیس یا کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے پاس نہیں ہے, البتہ اس کی فیملی کو تنگ کیا جا رہا ہے. اب آپ نے جو پوچھا کہ آپ کے خیال میں کوئی ڈیتھ ہوئی یا نہیں ہوئی, جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو میں ایک آدمی کو جانتا ہوں, شفیق لنڈ, جو کہ 26 نومبر والے دن کچھ دیر کے لیے تقریباً 30-35 منٹ کے لیے وہ مسلسل میرے ساتھ تھا. میں جدھر جا رہا تھا وہ میرے ساتھ تھا.
وہ آپ ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑی دور سے آیا تھا ڈی جی خان سے، تو اس نے دیکھا یہ حامد میر بھی ہمارے درمیان گھوم پھر رہا ہے، اس کی بھی آنسو گیس کی وجہ سے آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے، اس کو کھانسی آ رہی ہے. وہ مجھے کبھی بوتل پکڑا دیتا تھا، کبھی مجھے وہ نمک دے دیتا تھا. ایک دفعہ اس نے میری آنکھوں پہ ارکے گلاب کا سپرے بھی کیا. تو وہ اسی ٹائم جس ٹائم پہ میں گھوم پھر رہا تھا اور مجھے وہاں سے ہٹنے کے لیے کہا پی ٹی آئی والوں نے، اس ٹائم پہ اس کو گولی لگ گئی. مجھے اس وقت نہیں پتا چلا کہ اس کو گولی لگی ہے، مجھے بعد میں پتا چلا جب میں نے اس کی ڈیڈ باڈی دیکھی اور اس کا بھائی جو ہے وہ اس کی ڈیڈ باڈی لینے آیا. تو مجھے ایک اسلام آباد کے وکیل صاحب ہیں، انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے کہا یار یہ بندہ ہے اور اس کی یہ تصویر ہے اور اس کا جو بھائی ہے اس کی ڈیڈ باڈی لینے آیا، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے پاس کوئی ڈیڈ باڈی نہیں ہے. تو میں نے کہا اس لڑکے کو تو میں نے دیکھا ہے خود، یہ تو وہی ہے داڑھی والا آدمی ہے. تو پھر مجھے میرے ایک کولیگ نے، میرے کولیگ ہے جو میرے ساتھ اس دن موو کر رہے تھے، انہوں نے مجھے ایک ویڈیو دکھائی جس میں وہ نظر آ رہا ہے اس کو لے کے جا رہے ہیں، اٹھا کے لے جا رہے ہیں. تو وہ بندہ جو ہے وہ وہیں پہ بلیو ایریا میں، میرے پاس اس کی ویڈیو فوٹیج ہے، اسی بلیو ایریا کے علاقے میں اس کو گولی لگی، ہاسپٹل لے کے گئے، اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد ہاسپٹل کے اندر اس کی ڈیڈ باڈی کی فوٹیج ہے. لیکن جو ہاسپٹل کا ریکارڈ ہے اس میں وہ جو شفیق لنڈ ہے، ہاسپٹل کے ریکارڈ میں اس کی جو ڈیڈ باڈی ہینڈ اوور کرنا ہے اس کی فیملی کو، وہ 3 اور جو لوگ 26 والے دن ہاسپٹل لائے گئے پولی کلینک میں اور پیمز میں، اور ان کی وہاں پہ ڈیتھ ہو گئی. جب ان کو لایا گیا وہ زندہ تھے، بلٹ انجری تھی ان کی، اور اس کے بعد کچھ دیر بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ 3 وہ ہیں اور ہاسپٹل نے ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کیا. لیکن ہاسپٹل نے جو پریس ریلیز جاری کی اس میں کہا جی کہ کوئی آدمی جو ہے وہ اس کی موت واقعہ نہیں ہوئی. لیکن ہاسپٹل کے ریکارڈ میں یہ جو 3-4 لوگ ہیں ان کی موت کی تصدیق کی گئی ہے. تو اچھا متی اللہ جان صاحب جو ہیں وہ ان کو بھی تو اسی لیے ایک جھوٹے کیس میں پھنسایا نا کہ ان کے پاس بھی کم از کم 5 جو لوگ ہیں خود کہہ رہے ہیں. ہاں نظیر بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. سر اب تھوڑا سا میں ذرا پی ٹی آئی کی قیادت کی بات کر لیتی ہوں، کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر اپنے بڑے رولے پڑے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی قیادت نہیں پہنچی، پنجاب سے لوگ نکل کر نہیں پہنچے، آگے جانا تھا نہیں جانا تھا. بشرا بی بی کہہ رہی تھی آگے جانا ہے، علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ ریلیکٹنٹ ہے. اس کو لیڈ کر کون رہا تھا ایکچولی؟ اور یہ جو قیادت کا فقدان تھا، یہ احکامات کی نفی ہوئی، خان صاحب تک کچھ اور پہنچایا، خان صاحب کے احکامات آگے تک کچھ اور پہنچائے، یہ معاملہ کیا ہے سر؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک آئی وٹنس ہوں، اور میں نے 26 نومبر کو ڈی چوک سے لے کے اور سینٹورس تک جتنا بھی کراؤڈ تھا، اور کراؤڈ تو اس کے پیچھے بھی تھا، لیکن میری جتنی کیپیسٹی تھی، میں نے جتنا موو کیا، میں نے لوگوں کو ملا ہے، ان کے انٹرویوز کیے ہیں. وہ سارے خیبر پختونخوا سے نہیں آئے تھے. مجھے وہاں پہ لاہور کے لوگ ملے. یہ جو طاہر عباس ہے جس کو کنٹینر سے نیچے گرایا گیا، یہ منڈی بہاؤدین کا رہنے والا ہے. مجھے وہاں پہ جھنگ کا آدمی ملا. یہ جو شفیق لنڈ ہے جس کا میں نے ابھی نام لیا، یہ ڈی جی خان سے آیا تھا اور یہاں پہ آگے بیچارہ مارا گیا. تو پنجاب سے بھی لوگ آئے، کراچی سے لوگ آئے، تھرپارکر سے لوگ آئے. مجھے وہاں پہ بلوچستان کا ایک نوجوان جو ہے وہ ملا جو نورا لائی سے آیا ہوا تھا، اور بلوچستان کی تحریک انصاف کے کچھ آفس بیررز مجھے ملے. آزاد کشمیر سے مظفر آباد کی خاتون وہاں پہ مجھے ملی. پلندری کا ایک نوجوان ملا. تو ٹھیک ہے زیادہ تعداد خیبر پختونخوا کے لوگوں کی تھی، لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ جناب پنجاب سے کوئی نہیں آیا. دیکھیں پنجاب کا سے لوگ کیسے آتے ہیں، ان کو تو لاہور کو تو کنٹینروں سے تمام راستے بند کر دیے تھے، لیکن اس کے باوجود لطیف کھوسا صاحب جو کینٹ ایریا کے ایم این اے ہیں وہ پہنچے ہوئے تھے، وہ اسلام آباد کے دھرنے میں موجود تھے. تو لوگ آئے لیکن کم آئے. یہ زیادہ سوال اس لیے اٹھایا جا رہا ہے کہ جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں گوہر صاحب اور جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ صاحب وہ نظر نہیں آئے وہاں پہ. لیکن اس دھرنے کو لیڈ کر رہی تھی بشرا بی بی، اور بشرا بی بی جو ہیں وہ جانا چاہتی تھی ڈی چوک میں. اچھا تو کیا حامد میر صاحب، عمران خان صاحب، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، حامد میر صاحب کیا واقعی عمران خان صاحب مان گئے تھے کہ آپ سنجانی پہ دھرنا دے دیں اور ان کو آگے بشرا بی بی سے ان کا رابطہ نہیں کرایا گیا؟ دیکھیں یہ کلیم کیا ہے بیرسٹر محمد علی سیف صاحب، اور بشرا بی بی کے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ اس کی تردید کر رہے ہیں.
میرے لیے یہ بات جو ہے ذرا اس پہ بلیو کرنا مشکل ہے، اس لیے کہ عمران خان صاحب نے ہر صورت میں کہا تھا کہ آپ نے ڈی چوک ہی جانا ہے. تو اس بارے میں جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں وہ بھی کوئی نہ تصدیق کر رہے ہیں نہ تردید کر رہے ہیں. علی مین گڈا پور صاحب نے بھی ابھی تک میڈیا کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. تو میں اس کی تصدیق یا تردید کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کیونکہ میرا کوئی ڈائریکٹ کانٹیکٹ اسٹیبلش نہیں ہو سکتا عمران خان صاحب سے. دیکھیں یہ جو عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پر پابندی لگائی ہوئی ہے نا، اس پابندی کی وجہ سے بہت سی افواہیں پھیل گئی ہیں. اگر یہ پابندی ختم کر دیں منڈے کو، اگر یہ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں الاؤ کر دیں تو خان صاحب بتا دیں گے کہ وہ سنگجانی میں جلسے کے لیے انہوں نے ایگری کیا تھا یا نہیں کیا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اب سر آخر میں یہ کہ حکومت جو ہے وہ تو کمر کس چکی ہے کہ آج بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا یا تو بات چیت سے یا لاٹھی سے استحکام پولیٹیکل لے کر آنا ہے. تو اور پھر کچھ لوگ عمران خان کی زندگی کے خطرے کا بھی اظہار کر رہے ہیں، کچھ پی ٹی آئی پہ پابندی کی بات کر رہے ہیں، کچھ گورنر راج لگانے کی بات کر رہے ہیں. کیا عمران خان صاحب کی زندگی کو واقعی خطرہ ہے؟ آپ کی کچھ ایسی ہے اطلاعات حامد میر صاحب؟ نہیں، میری اطلاع تو نہیں ہے، لیکن میں ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے جو میرا انالیسز ہے وہ انالیسز یہ ہے کہ یہ جو 26 نومبر کو جو بھی ہوا ہے اس پہ بھلے حکومت جو ہے وہ اپنی کامیابی کے دعوے کرتے رہے، لیکن یہ حکومت کو ماننا پڑے گا کہ ٹھیک ہے 26 نومبر کے دھرنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ایک لیڈرشپ کرائسس پیدا ہو گیا ہے اور عمران خان کے سوا تمام لیڈرشپ جو ہے وہ مشکوک ہو گئی ہے اور ورکر جو ہے وہ کسی پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ایک ان کا انٹرنل پرابلم ہے. لیکن جو 26 نومبر کو کیا گیا ہے اس سے حکومت بہت مضبوط ہوئی ہے. انٹرنیشنل لیول پہ حکومت کی کریڈیبلٹی خراب ہوئی ہے. خاص طور پہ اس حکومت نے جو ایک جرنلسٹ متی اللہ جان کے خلاف ایک جھوٹا من گھڑت کنکوکٹڈ ایک انہوں نے جو ایک مقدمہ قائم کیا ہے، تو اس کے بعد ان پہ کون اعتبار کرے گا؟ اب عطا اللہ تارڑ صاحب یا محسن نقوی صاحب جو مرضی کہتے رہے، میں تو یہی سمجھوں گا نا یہ ویسی ہی بات کر رہے ہیں جیسا کہ انہوں نے متی اللہ جان پہ مقدمہ قائم کیا تھا. تو اس لیے حکومت کو بہت نقصان ہوا ہے. میں یہ کہوں گا کہ جو غلطی تحریک انصاف نے پچھلے سال 9 مئی کو کی تھی، ویسی ہی غلطی بلکہ اس سے بڑا بلنڈر حکومت نے 26 نومبر کو کیا ہے کہ جب فائرنگ سے لوگ جو ہیں وہ وہاں سے ہٹ گئے تو وزراء نے بیانات دیے جی دم دبا کے بھاگ گئے. تو یہ جو ایک آدمی مرا ہے یا 2 مرے ہیں یا 4 مرے ہیں یا 40 مرے ہیں، یہ جو ڈیتھ ہوتی ہے نا، جب کسی حکومت کے ہاتھوں پہ خون کے داغ لگ جائے نا تو پھر وہ مضبوط نہیں رہتی، وہ کمزور ہو جاتی ہے. پی ٹی آئی پہ پابندی لگ سکتی ہے؟ پی ٹی آئی کو اگر مزید مضبوط بنانا ہے تو بالکل لگا دیں پابندی، پی ٹی آئی کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اس کی حمایت نہیں کرے گی، اس لیے فی الحال مجھے اس کا امکان کم نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ حامد میر صاحب آپ کے ٹائم کا. اور حامد میر صاحب کی درست ہے کہ پیپلز پارٹی نے فی الحال انہوں نے بات یہ کہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے کہ کسی جماعت پر بھی پابندی ہو. تاہم پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی ہے، لیکن انہوں نے کہا بات چیت سے ہوتی ہے ہو ورنہ لاٹھی سے ہو. پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.